ناموافق حالات کیا ہیں؟ جانوروں کو جنگل کے ماحول میں ہر وقت اپنے دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہر وقت چوکنے رہتے ہیں۔ یہ چوکنا رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کی وجہ سے ان کی فطری صلاحیتیں ابھرتی ہیں، ان کی شخصیت ختم نہیں ہونے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو پالنے کے لیے جو بڑے بڑے پارک بنتے ہیں ان میں مصنوعی طور پر ان کے لیے خطرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلا خرگوش کے پارک میں بلی ڈال دی جاتی ہے، یا ہرن کے پارک میں ایک شیر یا ایک بھیڑیا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح جانوروں کی چوکسی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے تحفظ کی خاطر ہر وقت زندہ اور سرگرم رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو دھیرے دھیرے وہ بجھ کر رہ جائیں گے۔ یہی بات انسانوں کے لیے بھی صحیح ہے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ یہ صلاحیتیں عام حالات میں سوئی رہتی ہیں۔ وہ بیدار اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو جھٹکا لگے، جب وہ عمل میں آئیں۔ کسی بھی مقام پر اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جن خاندانوں میں آسودگی کے حالات آ جاتے ہیں اس کے افراد بے حس اور کم عقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن خاندانوں کو مشکل حالات گھیرے ہوئے ہیں ان کے افراد میں ہر قسم کی ذہنی اور عملی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے ماحول میں عدم تحفظ کی صورتحال میں مبتلا ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ اور مدینہ کے مسلمان اس سے کہیں زیادہ عدم تحفظ کی صورتحال میں مبتلا تھے۔ اگر عدم تحفظ کوئی برائی ہوتی تو یقیناً اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کہیں زیادہ اس کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس برائی سے دور رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو مسلسل عدم تحفظ کی صورتحال میں رکھا۔ ان کو اپنی زندگی میں کبھی چین اور آسودگی نہ مل سکی۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جس ڈھنگ پر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دبنے سے ابھار پیدا ہو، مشکلوں کے مدرسے میں انسان کی اعلیٰ تربیت ہو، غیر محفوظ حالات کے اندر مستعدی کا ظہور ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہی لوگوں نے بڑی بڑی ترقیاں حاصل کی ہیں جو حالات کے دباؤ میں مبتلا تھے۔ قدرت کا یہی قانون افراد کے لیے بھی ہے اور یہی قانون قوموں کے لیے بھی ہے۔